مسلم اقلیات کی فقہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ اسلامی اقلیات کے بارے میں جو دینی رہنمائی ہے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دنیا میں بہت زیادہ آمد و رفت ہے، مختلف ممالک میں مختلف لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے ہجرتیں بھی ہوتی ہیں۔ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان مائنورٹی ہیں، اقلیت ہیں، اور وہاں پہ کثرت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے۔ اب ظاہر ہے چونکہ وہ اقلیت ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا یا اپنے دین پر پریکٹس کرتے رہنا یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سے اور بھی چیلنجز اور بہت سے ایسے مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے وہاں پہ رہنا۔ تو اس حوالے سے ہماری شریعت کیا گائیڈ کرتی ہے، کیا تعلیمات دیتی ہے، وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 6 بنیادی چیزیں خاص طور پہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جو موٹی موٹی یہ اہم۔ پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں اور خود ایک مسلم اقلیت کے طور پہ رہ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اسلامی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھیں، اس شناخت کو زائل نہ ہونے دیں۔ جیسے کہ سورۃ الزخرف میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف آپ کو وحی کی گئی ہے اس کے ساتھ تمسک اختیار کیجیے، جڑے رہیے، قائم رہیے، استقامت اختیار کیجیے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ ڈٹ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا، اس پہ قائم اور دائم رہے، صبر کیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت ہے اس کو قائم رکھیں۔ اپنا نام ہے، اس پہ اپنا نام ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کو کریں، اور اپنے دین کے ساتھ تمسک رکھیں، دین کو چھوڑیں نہ۔ کئی ایسے ممالک ہوں گے جہاں پہ آپ کے پاس دین پہ پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، یہ نہیں کہ بندہ آپ چھوڑ دے اس کو۔ دوسری چیز یہ ہے الاعتزاز بالاسلام۔ کیا مطلب ہے کہ اسلام کے بارے میں فخر، اپنی اس شناخت کے بارے میں فخر رکھیں، اپنے آپ میں نہیں بلکہ اپنے اسلام کے بارے میں، کہ میرا دین بڑا باعزت ہے، میرا دین بہت بڑی چیز ہے، اس میں فخر کیجئے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو کمتر سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس کے اندر فخر دکھائیے، فخر کریں۔ جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت دی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم نے اس کے علاوہ عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کی اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام عزت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دین کے بارے میں فخریہ، دین کے بارے میں یعنی انسان کو فخر ہونا چاہیے، وہ اس کو اعزاز سمجھے اپنے لیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اظہار شعائر الاسلام، کہ وہ کوشش کرے جس حد تک اس کو اختیار ہے کہ وہ اس علاقوں میں یا اپنی جگہ پہ جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں پہ اسلام کے شعائر کو ظاہر کرے اور ان کو فخریہ انداز میں لوگوں تک یعنی اس کو ایکسپریس کرے، بتائے لوگوں کو کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ جو بھی آداب، مثال کے طور پہ نماز ہے، جمعہ ہے یا عیدین ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان کے اندر وہ ان شعائر کو پورا کرے جتنا اس کی استطاعت ہے۔ اس میں اذان بھی آ سکتی ہے، اگر وہ جمعہ ہو سکتا ہے، جمعہ پڑھائے، جمعہ پڑھے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں جہاں پہ اسلامی شعائر یعنی وہ چیزیں جو اسلامی عبادات ہیں اور جن کو ظاہر کرے، ان کو لوگوں کے سامنے ان کو فخری انداز میں جو ہے ان کو بڑے یعنی بغیر کسی جسے کہتے ہیں معزت خانہ رویے کے، اپولوجیٹک بیہیویئر کے بجائے اس کو بڑے فخر سے لوگوں کے سامنے کریں اور اس کا اظہار کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے نشر محاسن الاسلام، اسلام کی جو اچھائیاں ان کو پھیلائے، لوگوں کو بتائے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اور کیونکہ آج کل اللہ معاف کرے دنیا میں خاص طور پہ اسلام کے بارے میں خوف پھیلایا گیا، اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے طور پہ سامنے رکھا گیا۔ تو ہم سب کو چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں دوسرے غیر مسلم ہیں جن کو اسلام کے بارے میں صحیح پہچان نہیں ہے، ان کو اپنے کردار کے ساتھ یا اسلامی تعلیمات سے ان کو آگاہ کریں
ان کو بتائیں کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ کس حد تک کتنی خوبصورت اور کتنی خیر کے لیے اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ایک اور چیز متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کا اہتمام کریں، خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ عام طور پہ چونکہ معاشرے کے اندر ہر طرف سے شیطانی قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو اب ان سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیم کے ساتھ وابستہ رکھے، علم کے ساتھ وابستہ رکھے، علم حاصل کرے، تاکہ جتنا علم ہوگا اس کے لیے اتنا ہی سروائیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے اسلامی اعتقاد کا پتہ ہو۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھنے ہیں، یہ سارے معاملات اور اس طرح کے جو احوال جو ہمارے دین کے تقاضے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ وہ ہے التیسیر و ترک التعصب والاختلاف، آسانی کا معاملہ کرے اور اسی طریقے سے تعصب اور اختلاف سے بچیں۔ ظاہر ہے آپ آلریڈی اقلیت ہیں، اگر آپ آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیں گے، مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، تو جو تھوڑی بہت قوت ان کی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بالکل وہ ختم ہو کے رہ جائیں گے، گھائل ہو کے رہ جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر ضرورت ہے ان کو کہ خاص طور پہ وہ دین کے ساتھ تمسک رکھیں، افتراق سے بچیں، فرقہ واریت کے مسائل سے بچیں اور ایک دوسرے کا بازو اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یہ ضروری ہے۔ انہی کے ذریعے، انہی 6 گائیڈ لائنز اور 6 جو اصول ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں، ان کی روشنی کے اندر انسان جب رہے گا، اپنے معاملات کرے گا، تو اس سے اس کے لیے خیر بھی بڑھے گی اور وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند رہ سکے گا اور اپنے آپ کو ایک اچھے کردار کے طور پہ غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کر سکے گا اور اپنے حقوق کا تحفظ بھی کروا سکے گا۔ اللہ کی مدد بھی اس کو شامل حال ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔